डायबिटीज आजकल शुगर जो हर दूसरे बंदे को है और हमें पता ही नहीं चलता, खामोश कातिल है ये, और साथ ही साथ कैंसर। लेकिन आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पे, शुगर पे। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो खामोशी से हमारे जिस्म को मुतासिर करती रहती है, अंदर ही अंदर घुन की तरह हमें खाती रहती है और हमें पता ही नहीं चलता है। तबीयत जब ज़्यादा ख़राब होती है हम डॉक्टर पे जाते हैं, वो हमें टेस्ट लिख के देते हैं, टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है जी हमें डायबिटीज़ हो गई है। कौन सी ऐसी मामूली हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस हैं, तब्दीलियाँ हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं? क्या अलामात इब्तदाई इसकी हो सकती हैं कि हमें फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए? हमारी हेल्दी लाइफ की क्या रूटीन होनी चाहिए? और फिर मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि कहा जाता है बॉर्डर लाइन पे है आपकी शुगर, आप प्री डायबिटिक हैं। ये प्री डायबिटिक, ये बॉर्डर लाइन, अगर एक पॉइंट ज़्यादा हो गया तो आप शुगर पेशेंट हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ फातेह ज़ियाबतीस अशरफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको खास तौर पे आज हमने इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो में। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, आज हम शुगर पे बात कर रहे हैं, ज़ियाबतीस। ये ज़ियाबतीस बेसिकली किस बीमारी का नाम है, कैसे हमारे जिस्म के अंदर ये पैदा होती है, इब्तदाई अलामात क्या है? हमारे खून में जब शुगर की मिकदार बढ़ जाती है और इसी फिनोमिना को, इसी पॉइंट को कहते हैं कि जी बंदा डायबिटिक हो गया। ठीक है, हमारी जो फास्टिंग है, फास्टिंग जो 8-9 घंटे की जो फास्टिंग होती है, ये 100 से कम होनी चाहिए। बट अगर ये 110, 120, 125 हो जाए तो समझ लो प्री डायबिटीज़ होगी, और 125 से ऊपर चली गई तो आप फुल फ्लेज डायबिटिक हो गए। इस तरीके से आपकी जो रैंडम शुगर है खाने के 2 घंटे बाद, अगर वो 140 से नीचे है तो आप नॉन डायबिटिक हैं, 140 से ऊपर चली गई है तो आप प्री डायबिटीज़, और 180 से ऊपर फुल फ्लेज आप डायबिटिक हो गए। क्या प्री डायबिटीज़ का कितना बताया आपने? सॉरी, 140 और 180 के दरमियान प्री डायबिटीज़ है। ठीक है, और 180 के ऊपर 100% आप डायबिटिक है। अच्छा, ये चूँकि फास्टिंग रैंडम, ये इमीडिएट शुगर को मेजर करते हैं। एक 3 महीने का टेस्ट होता है जिसको कहते हैं HbA1c। अच्छा, अगर वो 5.7 से नीचे है तो आप नॉन डायबिटिक हैं, 5.7 और 6.4 के अंदर हैं तो आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर आप 6.5 से ऊपर चले गए हैं तो समझ लो कि 100% आप डायबिटिक हो चुके हैं। ये टेस्ट क्या एक ही दफ़ा करते हैं डॉक्टर? ये 3 महीने का टेस्ट होता है। ये आज अगर मैं करवाऊँ तो मुझे पिछले 3 महीने की एवरेज बता देगा कि मेरी शुगर कितनी रही। तो इसके लिए आपका फास्टिंग से होना ज़रूरी है? इसके लिए फास्टिंग ज़रूरी नहीं है। HbA1c के लिए फास्टिंग ज़रूरी है, ये कभी भी आप करवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये जब चाहे बंदा करवा सकता है। अच्छा, आपने प्री डायबिटीज़ की जो हम जब बात करते हैं ना, जी जी, यूँ समझ लें कि इस वक्त ना पाकिस्तान तकरीबन आधा पाकिस्तान प्री डायबिटिक, आधे से ज़्यादा होगा। ठीक है, छोटे बच्चों को, बच्चों को प्री डायबिटीज़ हो गई है और 5.7 से उनका ऊपर जा रहा होता है। आपने जब इंट्रोडक्शन कर रही थी तो आपने एक लफ्ज़ बोला था कि जी ये खामोश कातिल है। हाँ। ये खामोश कातिल नहीं है। अच्छा, ये बहुत चीखो पुकार करके कत्ल कर रहे हैं। जितनी देर में हम ये प्रोग्राम करेंगे ना, पाकिस्तान में 11 बंदों की टांगें कट चुकी होंगी। अगर ये 15 मिनट की हमारी रिकॉर्डिंग है तो 15 मिनट में 11 बंदों की शुगर की वजह से टांगें कट जाएंगी। एक साल में 4 लाख बंदा बनता है ये। और इसकी जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आती है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। वो कोरोना में एक बंदा मरता था तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी। ठीक है, अच्छा, इतना खौफ था। अगर गवर्नमेंट, मीडिया, जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस पे बात करना शुरू करें तो पाकिस्तानियों को डराना बहुत ज़रूरी है। हाँ। इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मौजूद हैं, कॉमन है। छोटे बच्चे हैं, ओबीस हो रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारी बेसिकली जो खुराक है वो चीज़ें। बट आपका एक क्वेश्चन था कि जी इसकी अलामात क्या है। जिस बंदे को, जिस बच्चे को हर वक्त भूख लगती है, खाना खाया 2 घंटे के बाद उसको क्रेविंग हो रही है, और क्रेविंग भी किस चीज़ की? मीठे की। समझ लो कि वो या तो प्री डायबिटिक हो गया है या उसका सफ़र जारी है। गर्दन के यहाँ पे अगर ब्लैकिश गर्दन होनी शुरू हो जाए, ये जगह जो है, ठीक है, आपकी प्री डायबिटीज़ की सबसे बड़ी निशानी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। पेट बढ़ना शुरू हो जाए,
تو سمجھ لو کہ اب یہ آپ اس راستے پہ چل پڑے. پاکستان میں تو چاہے وہ عورت ہے چاہے کوئی مرد، پیٹ تو نکلنا ضروری ہے. اچھا پھر یہ کونیاں اگر یہاں سے بلیک ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ پری ڈائبٹیز سٹارٹ ہوگی. اب جو شوگر کی علامات ہیں اگر ہم بغیر ٹیسٹ کے دیکھیں کہ جی ابھی ٹیسٹ نہیں کروایا، ناظرین ٹیسٹ بھی کروا لیں لیکن ان کو میں کچھ علامات بتا دوں کہ اس بندے کو شوگر ہے. کھانا کھانے کے بعد انرجی آنی چاہیے کیونکہ کھانا انرجی ہے نا ہمارے لیے. کھانے کے بعد اگر آپ کو غنودگی آتی ہے، ڈراؤزینس ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ اب آپ کو شوگر ہو چکی ہے یا ہونے والی. ٹھیک ہے. بار بار پیاس لگتی ہے اور بار بار یورین آتا ہے تو سمجھ لو کہ شوگر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کے اگر پاؤں جلنے شروع ہو گئے ہیں تو تلوے جلنے شروع ہو گئے تو سمجھ لو کہ آپ کو نیوروپیتھی سٹارٹ ہو گئی ہے. اچھا یہ جو شوگر ہے یہ بنیادی طور پہ نا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک اس کا کوئی ٹیسٹ نہ کروایا جائے. کسی کو کمزوری ہوئی ہے، کھانے کے بعد نیند آ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں یار مستی سی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسا اس کو لوگ سیریس لیتے نہیں ہیں. ایک دو میں ٹیسٹ بتاتا ہوں. اچھا. HbA1c تو وہ ٹیسٹ ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ شوگر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب تو وہ پانی آ گیا سر سے اوپر سے گزر گیا. مطلب ایج کوئی نہیں ہے اس کی کوئی ایج نہیں ہے. کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے. کسی بھی ایج میں. ایک ٹیسٹ ہے لپڈ پروفائل سارے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ فاسٹنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے 8-10 گھنٹے کی فاسٹنگ پہ کروانا. لپڈ پروفائل میں میم دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ٹرائگلیسرائڈس اور ایک ہوتا ہے HDL جو اچھے والا کو. ان دونوں کو تقسیم کر دیں. ٹرائگلیسرائڈ کو اوپر رکھیں، تقسیم HDL. اگر تو جواب 2 سے نیچے ہے تو آپ صحت مند ہیں. اگر جواب 2 سے اوپر ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہو چکی ہے، شوگر ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، موٹاپا، فیٹی لیور، یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اسی طریقے سے فاسٹنگ انسولین اور فاسٹنگ گلوکوز لیول سے ایک ٹیسٹ کی کیلکولیشن نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہوما IR. یہ اصل ٹیسٹ ہے انسولین ریزسٹنس کا، ہوما IR. یہ آپ نے 10 گھنٹے کی فاسٹنگ پہ انسولین بھی چیک کرنی ہے اپنی بلڈ میں اور گلوکوز بھی چیک کرنا ہے. پھر اس کا ایک سرٹن فارمولا ہے کہ اس کو کس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، وہ لیب والے ویسے نکال کے دے دیتے ہیں. اگر تو آپ کی 2.2 سے نیچے ہے تو آپ انسولین سینسٹیو ہیں، یعنی آپ کی باڈی میں انسولین صحیح سے کام کر رہی ہے. اگر اوپر ہیں تو سمجھ لو آپ انسولین ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو پہلا ٹیسٹ بتایا تھا ٹرائگلیسرائڈ اور HDL والا، یہ آپ کا ہارٹ کا بھی بایو مارکر ہے کہ اس بندے کی جو ہارٹ ہیلتھ ہے وہ کیسی ہے. اور یہ جتنی اس کی ملٹیپل بڑھتا جائے گا، 5 ہے تو اس کے زیادہ چانسز ہیں ہارٹ فیلئر کے، 10 ہیں تو اور زیادہ ہیں، 15 ہیں تو اور زیادہ ہیں. یہ والا ٹیسٹ ہے. کتنا ڈینجرس ہے یہ. بہت ڈینجرس ہے. وہ سن کے اتنا خوف آ رہا ہے تو جو بیچارے سفر کر رہے ہوں گے. دیکھیں میں نے 18 سال تک شوگر کی گولیاں میں نے کھائی ہوئی ہیں. جتنی گولیاں یاد ہوئی ہیں ساری میں نے کھائی ہوئی ہیں. اور مجھے اس وقت سے یہ لگ رہا تھا کہ یار جیسے نا کوئی الٹا میٹر چل پڑا ہے ہمارا. شوگر کے مریض کو نا ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہ جی ہن میری واری آ گئی، ہن میری واری آنا گئی. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جب بھی کہیں محفل میں بیٹھے ہو نا، پتہ چلے کہ یا فلاں بندہ مر گیا ہے، تو شوگر والا نا ایسے بیٹھا ہوگا کہ ذرا چیک تو کریں کہ کس چیز سے مرا ہے وہ. اگر اس نے کسی نے کہہ دیا نا جو انہیں شوگر سی، وہ بیچارہ اس کی اتنی بری حالت ہوگی، اس کا میٹر اور مطلب سیلف فلفلنگ پروفیسی میں چل جائے گا. میں نے جب سے شوگر ریورس کی ہے، مجھے ابھی 4تھا سال جا رہا ہے. اچھا. میں نے شوگر اپنی ریورس کی. میں نے فروری 2022 میں کیا تھا. ابھی 4تھا سال، 4 سال مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے. شوگر کی ایک بھی گولی نہیں میں نے کھائی. بلڈ پریشر میرا ریورس ہو گیا، میرا ویٹ بالکل ٹھیک ہو گیا. میں اگر آج سے 4 سال پہلے والا اشرف چودھری ہوتا تو میں پیٹ کو ایسے چھپا کے بیٹھا ہوتا، میرا اتنا بڑا پیٹ نکلا ہوتا ہے. الحمدللہ میرا فیٹی لیور ریورس ہو گیا. میری نیند بہتر ہوگی. میں گولیوں کے ساتھ سوتا تھا، گولیاں کھا کے سوتا تھا. ابھی بغیر گولیوں کے میں 7-8 گھنٹے اپنی نیند پوری کرتا ہوں. یورک ایسڈ کا کوئی پرابلم نہیں. الحمدللہ سارے بایو مارکر جو ہارٹ ہیلتھ کے ہیں، شوگر کے ہیں، جتنی بھی میٹابولک چیزیں ہوتی ہیں، سارے ریورس ہو گئے ہیں ود اونلی ون تھنگ. کیا کیا آپ نے؟ میں نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا. آپ کے پاس میں دیکھتا ہوں آپ کے پروگرام میں اکثر ڈاکٹر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سارے کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز لائف سٹائل کی بیماری ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ کون سا لائف سٹائل ہے جو غلط ہم کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ہو رہی ہے.
डॉक्टर ये तो कह देंगे कि जी लाइफस्टाइल की बीमारी है, लेकिन उनके पास ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो लाइफस्टाइल आपका दुरुस्त नहीं करवाएंगे, वो बल्कि उस पर गोलियां लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है। हमारे जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ वॉक आती है। हाँ। ठीक है, वॉक का रोल इसमें 10% 15% से ज़्यादा नहीं है, वॉक एक्सरसाइज का। 80% रोल आपकी खुराक का है, डाइट का। ठीक है, यानी लाइफस्टाइल का मतलब ही ये है कि आपकी डाइट। 20% में 3-4 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 टेंशन, नंबर 2 सोना जागना आपका ये होगा, और स्लीप टाइम के कितने घंटे सोते हैं और कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठे, आपका जो रिदम है नेचर के साथ वो सही है या नहीं है। प्लस आपकी जो फिजिकल मोबिलिटी है, आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं या नहीं करते। ठीक है, इसका रोल सिर्फ 20% है। ठीक है। अगर आपकी डाइट गलत है और आप जिम में सारा दिन ख्वार हो रहे हैं, हड्डियां तोड़वा रहे हैं, उसको कंपनसेट नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर आपकी डाइट ठीक है, आपने एक दिन जिम नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 1 हफ्ता नहीं किया, 1 महीना नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डाइट पे नाजरीन को कुछ बता दूं मैं, प्लीज, इसीलिए तो आपको बुलाया हमने, इसीलिए तो इनवाइट किया आपको। ठीक है, हम पाकिस्तानियों का जो नाश्ता होता है क्या होता है? पराठा। अव्वल तो हम करते ही नहीं है, सीधी बात है। जो मेरे जैसे लोग, हम नाश्ता करते ही नहीं, और अगर करेंगे तो फिर हमने ऊट-पटांग चीजें खानी है, सैंडविच खा लिया, कुछ गंद-मंद खा लिया। जो आपने कहा ना कि हम नाश्ता नहीं करते हैं, जी हाँ, अक्सर डॉक्टर आपके पास आके ये कहते हैं कि जी नाश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस। ये बहुत पुरानी बात हो गई है। अच्छा। हाँ, नाश्ता बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना करें। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हिकमत में कहा जाता है कि नाश्ता जो है सबसे आप हेल्दी करें, अच्छा करें। मैं आपको सर उसकी साइंस बताता हूँ। ठीक है, ना मैं हकीम हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ। मैं वो बंदा हूँ, मेडिकली भी कहा जाता है। मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैंने खुद चीज़ें की हैं। जब आपको ये कह दिया जाए, जिस बंदे ने ये बोला था कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, या उर्दू में जब हम कहते हैं जी बादशाहों की तरह नाश्ता करो, ये बंदा जो था ना कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, ये कौन था? इसकी अपनी नाश्ते वाली कंपनी थी, सीरियल बेचता था ये। मार्केटिंग की पावर, मैं खुद मार्केटिंग का बंदा हूँ। ठीक है, मार्केटिंग की पावर से आप शैतान को फरिश्ता बना सकते हैं, और फरिश्ते को भाई प्रोडक्ट सेल करनी है ना, प्रोडक्ट सेल करनी है ना। अब अगर यहाँ पे लाहौर में कोई नाश्ता बनाने वाला बंदा हो और वो इन्फ्लुएंसर भी हो, और उसने डॉक्टरों को के थ्रू ये बात फैलाना शुरू कर दे कि सुबह के टाइम पे नान खाना ही असल ज़िंदगी है, और इस चीज़ को फिर आपके सिलेबस में भी आ जाए, आपकी किताबों में भी आ जाए। अच्छा, जब डॉक्टर कहना शुरू कर देंगे ना, तो वो उसमें ऑथेंटिसिटी वैसे आ जाती है। सही। आपके लिए नाश्ता, हम सारे कहते हैं कि नाश्ता बड़ा ज़रूरी है। आपके जिगर में ऑलरेडी नाश्ता पड़ा होता है। अच्छा। आपके जिगर, अगर आपने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, हाँ। आप अपनी ब्लड शुगर चेक करें ज़रा। अगर तो ये लो हुई है, 70 से नीचे आ गई, तो इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी में शुगर की मिकदार कम हो गई है, आप हाइपोग्लाइसीमिया है। बट अगर आपकी इस वक्त भी विदाउट एनी ब्रेकफास्ट आपकी शुगर 120 आ रही है, 125 आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही है? वो शुगर है जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है, आपके जिगर में हर वक्त 120 ग्राम शुगर, 120 ग्राम, ये छोटी नहीं है, ये पूरा कप बनता है। ठीक है, ये आपके जिगर में ग्लाइकोजन की शेप में पड़ी होती है। ठीक है, जब तक आपको सुबह के टाइम पे भूख ना लगे, भूख का मतलब यह है कि जिगर वाली शुगर खत्म होती जा रही है, कम होनी शुरू हो गई है, अब आपकी नाश्ते की ड्यूटी। ठीक है, नहीं तो वो अगर आपको वो अलार्म आता है 11-12 बजे, तो वो तो आपका लंच टाइम, तो उस वक्त कर लें आप देखें, हमारे जो दीन में भी वो सुबह शाम का खाना है, उसमें कहीं पे भी 2 वक्त की रोटी तो हमारे यहाँ मशहूर है ना, 2 वक्त की रोटी। वो 3 वक्त की रोटी कहाँ से आ गई है? अब तो 3 वक्त की रोटी रही नहीं, अब तो सारा दिन खाने की बात हो रही है, कुछ ना कुछ खाते आप अगर सुबह के टाइम पे नाश्ता नहीं करते, अगर देखें अगर भूख लग रही है ना, कर लें, बट अगर भूख नहीं लग रही, सर रस्मन इसलिए करना है कि जी ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे,
آپ نے اپنی باڈی کو ریسٹ ہی نہیں دیا, اپنے جگر کو ریسٹ ہی نہیں دی. مینس کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے, ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے ناشتہ جو ہے وہ نہیں انہیں کرنا چاہیے. کیلوگ ایک بہت بڑی کمپنی ہے سیریل کی, ٹھیک ہے, جو ملک سے باہر ہیں. اچھا, ناشتہ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا بیسٹ وے ہے. پھر آپ کی باڈی میں سے جب آپ کو بھوک کا سگنل آتا ہے تو آپ نے کھانا آپ اپنا تو کیا کھائیں, آپ فرسٹ میل کیا لینا چاہیے؟ 3 چیزیں آپ کی خوراک ہیں, کاربوہائیڈریٹس, پروٹین, فیٹس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کاربز بھی آپ کی باڈی کو چاہیے ہوتے ہیں, پروٹین بھی چاہیے, فیٹس بھی چاہیے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کاربز میں ہیلدی کاربز کون سے ہیں اور انہیلدی یا کمپلیکس کون سے. میں چاہتی ہوں کہ کم ٹائم میں نا زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں اناج, یعنی جس کو آپ چاول کہیں گے یا روٹی کہیں گے, گندم کہیں گے, ٹھیک ہے, گندم میں اتنی شوگر ہے کہ اتنی شوگر میں بھی شوگر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات میں پچھلے 4 سال سے پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ شوگر کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے, ہائپوگلیسیمیا میں چلے جائے, اس کو چینی نہ دیں اس وقت, اس کو روٹی کھلا دیں, جلدی اٹھ جائے گا, کیونکہ اس میں اتنی شوگر ہے. گندم کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے, جو ہمارے چکی والا آٹا ہے, وہ ہے 72, اور جو چینی کا گلائسیمک انڈیکس ہے وہ 65 ہے. یہ سپیڈ سمجھ لیں کہ 65 کی سپیڈ سے ایک چیز چلتی ہے, ایک 72 کی سپیڈ سے چلتی ہے. جو میدے والا پراٹھا ہے, جو میدے والی جو گھروں میں روٹی چلتی ہے, جو ریفائنڈ قسم کا آٹا ہے, اس کا 90 ہے. دیٹ مینس کہ دیٹ از ایکول ٹو گلوکوز. آپ نے یہ والا جو اناج والا پارٹ ہے نا, اس کو آپ کم کر دیں, مائنس کرتے ہیں یا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. کاربز کہاں سے لینے؟ تمام ویجیٹیبل میں ایکسیپٹ آلو, سارے کاربز ہیں, بہترین کاربز ہیں, کمپلیکس کاربز ہیں, دالیں, بینز کاربز ہیں, لو گلائسیمک فروٹ کاربز ہیں, نٹس کاربز ہیں. پروٹین میں آپ کے پاس پروٹین میں انڈے ہیں, گوشت ہے, بینز ہیں, چنے ہیں, یہ والی چیزیں ہیں. فیٹس میں آپ پاس چربی ہے, ہیلدی فیٹ ہے. یہ ہمارے ہاں, آپ بھی ابھی چونک گئی تھی جب میں نے چربی کا نام لیا, چربی سے بہتر کوئی فیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب سے چربی کو ولن بنا کے پیش کیا ہے, اور یہ جو ہمارے ہاں ریفائنڈ آئلز آ رہے ہوتے ہیں, کوکنگ آئلز ہوتے ہیں, اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا, اس وقت کی آپ ذرا ہارٹ اٹیک کی ریشو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, دنیا میں ہارٹ اٹیک کی ریشو آئی ہی اس وقت ہے جب ہم نے نیچرل فیٹ, جس میں چربی ہے, دیسی گھی ہے, سرسوں کا مکھن ہے, یہ ساری چیزیں جب ہم نے بند کی اور کوکنگ آئل کی طرف چلے گئے, ریفائنڈ آئل کی طرف چلے گئے, جو ڈبوں میں آ رہے ہوتے تیل, اس کی وجہ سے شوگر بڑھی ہے, اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہونے شروع ہے, بلڈ پریشر ہونے شروع. پاکستانی تو سارے مزدور لوگ ہیں, میجورٹی پاکستانی تو غریب لوگ ہیں, 50% تو آپ کی ویسے اس سے نیچے ہے, پاورٹی لائن سے نیچے ہے. غریبوں کو کیوں شوگر ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ دیسی گھی افورڈ نہیں کر سکتے, چربی افورڈ نہیں کر, چربی کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کوکنگ آئل, یہ سارے جو بناسپتی گندے والے تیل ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں. اور ہماری سٹیپل فوڈ ہی روٹی ہے. غریب بندہ روٹی نہ کھائے تو پھر کھائے کیا؟ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ اس کی بیسک وجہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آٹا چھوڑ دینا ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم نے سبزیوں کی طرف آ جانا ہے, تمام ویجیٹیبل ایکسیپٹ آلو نہیں آپ نے کھانا, اس میں فروٹس کی طرف آ جائیں. فروٹس میں لو گلائسیمک فروٹ, جیسے آج کل جیسے بیر ہیں, امرود ہے, یہ بہترین فروٹس ہیں. 3-4 فروٹ میں منع کر دیتا ہوں. کیلا جتنا کھانا تھا کھا لیا, بلکہ زیادہ کھا چکے ہیں, ٹھیک ہے. کھجور, اور اس کے علاوہ مینگو کا سیزن آ رہا ہے. مینگو بھی کھا کر آپ کی شوگر بہت بڑھتی ہے. مینگو بندہ وہی کھائے, کیلا وہی کھائے گا, اور انگور بھی اس میں شامل کر لیں. جو بندہ کھا کے سیدھا جم کی طرف جا رہا ہے وہ کھا سکتا ہے. کھجور بھی, ٹھیک ہے. رمضان میں ہمارے تو میٹ آپ سارے لے سکتے ہیں, ریڈ میٹ, وائٹ میٹ, ہر میٹ, ہر حلال گوشت, ٹھیک ہے. تو انڈے کھائیں. انڈے سے بہتر کوئی خوراک نہیں ہے, اور انڈے بھی زرد سمیت. اچھا, یہ میں آپ کی وساطت سے کسی بھی آپ اس کو فرائی کر لیں, چاہے آپ اس کا سالن بنا لیں, چاہے اس کا آملیٹ بنا لیں, جیسے دل کرے ابلے. میں صبح 3 انڈے کھا کر آیا ہوں, ٹھیک ہے. اور مجھے 2 بجے تک میں نے صبح 7 بجے کا ناشتہ کیا, 2 بجے 3 بجے تک مجھے ذرا بھی بھوک نہیں لگے گی, کیونکہ انڈے وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں آپ کے ناشتہ نہیں کرنا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں میں نے 7 بجے, میں نے ہو سکتا ہے کہ لنچ نہ کرنا ہو, ٹھیک ہے. مجھے ویسے بھوک لگ رہی تھی. کیا کھایا تھا آپ نے ناشتے میں؟ 3 انڈے. اچھا, بوائل ایگ لے لیں آپ, 3 بوائل ایگ. دیکھیں, ایک تو یہ بنانے میں آسان, کھانے میں آسان, آپ 2 منٹ میں ناشتہ کر لیتے, پیٹ بھی فل ہو جاتا ہے آپ کا. یہ وہ پروٹین ہے
جو آپ کو آہستہ آہستہ آپ کو انرجی دے رہی ہے، ٹھیک ہے. ایک ناشتہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک پیپر، بلیک کافی، چائے، بلیک کافی بہترین مشروب ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے. جن لوگوں کو جگر کے پرابلمز ہیں، جن کو فیٹی لیور ہوا ہوا، میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ 2 کپ ڈیلی بلیک کافی کے پئیں. ریئلی ٹھیک ہے. جن کا ALT AST یہ جو انزائمز ہوتے ہیں جگر کے، جن کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 2 کپ. چائے بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم چائے بھی نہیں پیتے، ہم مشروب پیتے ہیں، میٹھی چینی کے بغیر آپ چائے پئیں اور گرین ٹی پئیں آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ شوگر ریورسل سے کیا مراد ہے؟ پھر آپ نے شوگر پہ ایک کتاب بھی لکھی ہے. یہ کتاب جو ہے آپ نے بتایا کہ آپ کی USA میں، یہ USA میں پبلش ہوگی، یہ پوری دنیا میں بک رہی ہے. ہاؤ آئی ریورسڈ مائی ڈائبٹیز. اور ڈائبٹیز، اس میں آپ نے سارا طریقہ لکھا، سارا طریقہ میں نے لکھا. میری اپنی کہانی بھی ہے، کون کون سی غلطیاں شوگر کے مریض کرتے ہیں وہ بھی ہے، شوگر کو ریورس کیسے کرنا ہے. یہ Amazon پہ اویلیبل ہے. شوگر ریورسل کی جو ڈیفینیشن ہے، جو گلوبل، جس پہ سارے ایگری ہیں. کم کھائیں. نہیں، میں ریورسل کو بتا دوں پلیز. اگر آپ کا HbA1c 6.5 سے نیچے آ جاتا ہے، گولیاں چھوڑ کے، انسولین چھوڑ کے، لائف سٹائل مینجمنٹ کے ساتھ، تو آپ کی شوگر ریورس ہو گئی ہے. یعنی گولیاں آپ کی چھوٹ گئی، جیسے میری چھوٹ گئی. انسولین میں تھا ہی نہیں، انسولین لگنے والی تھی، انسولین میری نہیں ہے. میرا HbA1c 6.5 سے نیچے رہتا ہے، صرف خوراک سے، ایکسرسائز سے، تو میری شوگر ریورس ہوگی. اس کو میڈیکل میں ریمیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ گلوبل ڈیفینیشن ہے اور اسی کو ریورسل کہتے ہیں. میں نے کیا ہے پاکستان میں، میری ویڈیوز یوٹیوب پہ، فیس بک پہ دیکھ کے، میرا کانٹینٹ دیکھ کے لاکھوں لوگ شوگر ریورس کر چکے ہیں. کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ کتاب لکھنے کا خیال، اور خاص طور پر وہ بھی انگریزی میں لکھنے کا خیال یہ آیا کہ میرا میسج پاکستان میں تو یہ پھیل چکا ہے. ٹھیک ہے. میں اس وقت جب شوگر کی بات آتی ہے تو میرا نام سب سے ٹاپ پہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ ہے جو نہ ڈاکٹر ہے نہ نیوٹریشنسٹ ہے، شوگر کی بات کرنی تو اس سے کرو. ٹھیک ہے. پاکستانیوں کو فائدہ ہو گیا، میری زبان اردو ہے، میں اردو میں میرا کانٹینٹ بھی چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کے اوپر نا ایک ذمہ داری اور بھی ہے کہ یار دنیا میں بھی تو یہ میسج جانا چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو میں چاہتا تھا کہ میرا یہ میسج گلوبل لیول پہ جائے کہ یا پاکستان میں بھی، جس کو دنیا کسی اور نظر سے دیکھتی ہے، ویسے تو آج صبح سے ہمارا بڑی امیج بڑا ہوا ہے، لیکن اوورآل پاکستان کا جب بھی نام آتا ہے، ہم کوئی اچھا ملک نہیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ دنیا میں ایک ایسا نام بنے کہ جب پاکستان میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، ریورسل پہ ہو رہا ہے. تو یہ پھر میرا اس پہ تھا. یہ گلوبل لیول پہ بک رہی ہے کتاب میری، Amazon پہ، ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی جناب اشرف چودھری صاحب، آپ آئے، آپ نے تشریف لائے، اتنی اچھی مفید باتیں کی آپ نے.